عقل ہماری نہیں کھل رہی ہے، کب اللہ رحم کا فرمائے۔ بھائی جو امام سیاہوں کا وہی امام سنیوں کا، تو دونوں میں اختلاف کس بات کا ہے؟ اختلاف اس بات کا ہے کہ تم نے حق کو چھوڑا ہے، کتاب اللہ کو چھوڑا ہے، سنت رسول کو چھوڑا ہے، اس لیے تم راستہ بھٹک گئے ہو، اور بھٹکتے ہی جاؤ گے، لڑتے ہی جاؤ گے، الگ ہوتے ہی جاؤ گے۔ سنو، جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت یا دردناک عذاب نہ آئے۔ جی اس سے بڑا سبحان اللہ علینا، سبحان اللہ، اللہ قبول کرے تم کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جو یا اللہ کہے گا یقیناً وہ دنیا میں بھی بلند ہوگا اور آخرت میں بھی بلند ہوگا۔ اللہ کے جگہ پر کسی غیر اللہ کو پکارنے والا ہلاک ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے، لیکن عقل نہیں آ رہی ہے۔ اللہ ہدایت دے بھائی ہے ہمارا۔ قرآن مجید کی ان آیت سے تحقیق آپ ہو چکی ہے، دین شریعت کا کوئی عمل اس وقت تک مقبول نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ مل جائے۔ جب تک ہمارے عمل کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ مل جائے تب تک وہ مقبول ہی نہیں ہوتا۔ ہم رات دن ٹکر ماریں، رات دن حج عمرہ کریں، رات دن ہم جگات خیرات کریں، وہ مقبول ہی نہیں ہوتا۔ جس کی سند نبی سے نہ ملے، اس لیے سند کو ملانا ضروری ہے۔ دلائل سے اترا ہے دین، تحقیق ہے لازم۔ دلائل سے اترا ہے دین تو تحقیق ہے لازم۔ رسول پر اترا ہے دین، رسول پر اترا ہے دین تو تصدیق ہے لازم۔ بغیر تصدیق کیے ہوئے اگر ہم آگے بڑھ رہے ہیں، خطرے سے خالی نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہر وہ چیز جسے آپ نے کرنے کا حکم دیا اسی تعمیل کیجئے، اور ہر وہ چیز جس سے آپ نے منع فرمایا ہے اس سے رک جائے۔ دین میں ذاتی فیصلے اور شخصی راستے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کسی اور کو یا بھائی کہاں گئے یا علی مدد والے بھائی، کسی شخصیت کی جاستی نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو ہمارا علم اور ایمان مضبوط کرو۔ یا علی مدد اگر کسی آیت سے کسی حدیث سے ثابت ہے تو ہمارے علم اور ایمان میں مضبوطی کرو۔ اور جی اس شخص سے زیادہ بد نصیب کون ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل کی موجودگی میں شخصی تقلید کے گناہ میں مصروف ہو۔ لہذا اتباع سنت کو اپنائیے اور رجائے الہی حاصل کیجئے۔ قرآن مجید کا بھی حکم یہی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں تو کسی شخصی تقلید کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ تقلید کرنے والے قرآن اور حدیث سے اتنا دور ہیں کہ جتنا دور آج ہم نبوت سے ہیں 14ویں صدی میں۔ یہ کتابوں میں آگے پیچھے تھوڑی سی حدیث اور آیت ڈال تو دیتے ہیں لیکن اپنی منمانی کرتے ہیں۔ تقلید تبھی جائز ہے جب نبی کی سند مل رہی ہے۔ جہاں نبی کی سند نہ ملے وہ تقلید ہی نہیں ہے۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی
تو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ سورہ نساء آیت نمبر 10، سورہ نساء آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کر دی، اور جس نے رسول کے علاوہ کسی ایسی شخصیت کی اطاعت کی، اس نے اطاعت کس کی ہو گئی؟ دو ہی راستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے بیچ میں بیٹھ کر لکیر کھینچ رہے ہیں اور صحابہ کرام کو یہ بتا رہے ہیں یہ سیدھا راستہ جو جا رہا ہے تمہارے رب کا راستہ ہے، اور دائیں بائیں لکیریں کھینچ دی، بولے یہ جو راستے ہیں یہ ہر راستے پر شیطان کھڑا ہے کڈنیپ کرنے کے لیے۔ تو اطاعت رسول کو چھوڑ کر کسی کو آئیڈیل ہم بنائیں گے، وہ لے جائے گا کدھر؟ آئیڈیل ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ رسول کو چھوڑ کر اگر ہم نے کسی اور کو آئیڈیل بنایا تو وہ تو ہم گئے گمراہی میں۔ اس کا ایمان عقیدہ کیسا ہی ہے تو تحقیق کرنا ہمیں لازمی ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کوئی بھی فسق بات سنو تو تحقیق کر لیا کرو، سورہ حجرات کی 6ویں آیت ہے۔ تو کسی بھی امام کے پیچھے چلنا ہے، کسی بھی جماعت کے پیچھے چلنا ہے تو قرآن حدیث میں پھر تحقیق لازمی ہے، ہر کسی کو کوئی بچ نہیں سکتا۔ اور مسلم شریف میں اسٹارٹنگ میں ہی ہے حدیث، اور امام ابو حنیفہ کا قول بھی ہے کہ جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دے۔ ہم نے تحقیق نہیں کیا، ہم نے تصدیق نہیں کیا، بات کو آگے بڑھا دیا، ہم جھوٹے ہو گئے۔ اور جھوٹ جو ہے حق سے دور لے جاتا ہے، اور جو راستہ حق سے دور جاتا ہے، جو راستہ حق سے دور جائے گا کہاں جائے گا دوستو؟ کیا خان بھائی تھک گئے کیا؟ اگر تھک گئے تو ہم بس کر دینا، کوئی بات نہیں ہے۔ جو راستہ حق سے دور جائے گا یقیناً وہ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے حق کو اپناؤ، حق کی تلقین کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلک کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرقہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرقہ تھا حق۔ آپ نے حق کی دعوت دی، حق پر عمل کیا، حق پر لوگوں کو بلایا، حق پر بلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو اپنی الگ الگ جماعتیں بنا کے اپنی جماعتوں میں بلایا، تو دعوت دو تو کتاب اللہ اور سنت رسول کی دعوت دو، دعوت دو تو اللہ اس کے رسول کی طرف دو۔ بلانا ہے تو کسی کو اسلام میں بلاؤ۔ اگر غیر مسلم جب مسلمان ہوتا ہے تو اس کو اتنی مشکل ہوتی ہے کہ بولے کس مصیبت میں آ گئے یار، جہاں ہم پہلے تھے وہیں صحیح تھے، یہ کہاں آ گئے یار؟ وہ کہتے ہیں حنفی ہو جاؤ، وہ کہتے ہیں حنبلی ہو جاؤ، وہ کہتے ہیں مالکی ہو جاؤ، وہ کہتے ہیں سیفی ہو جاؤ، وہ کہتے ہیں دیوبندی ہو جاؤ، وہ کہتے ہیں اہل حدیث ہو جاؤ، وہ کہتے ہیں کہ بریلوی ہو جاؤ، وہ کہتے ہیں جماعت اسلامی ہو جاؤ۔ کہاں جائیں؟ ایک غیر مسلم جب مسلمان ہوتا ہے تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اب ان میں بہتر کون ہے۔ جی یاسر بھائی مائک پھر کر رہے ہیں۔ جب ایک غیر مسلمان ہوتا ہے تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اب یہ اسلام میں ہم آگے کہاں پھنس گئے، اس میں تو بہت مشکل ہے۔ یہ مشکل نہیں ہے، یہ دشمنان اسلام نے خرید رکھا ہوا ہے۔ ان کو پتا ہے کہ کتاب اللہ میں کیا ہے، سنت رسول میں کیا ہے، پردہ ڈال کر اپنی کتابوں کو بلند کی۔ اتنا بڑا معتبر عالم کا کتاب ہے تو یقیناً ضرور بھائی معتبر عالم ہے۔ ارے نبی سے بڑا معتبر نہ تو کوئی ہے نہ تو کوئی آئے گا۔ کتاب اللہ اور سنت رسول کے سامنے کوئی دوسری کتاب کو بلند کرے گا حق پہ نہیں پہنچ پائے گا۔ تو کتاب اللہ اور سنت رسول کی بے ادبی ہے کہ شام صبح کوئی کتاب کا درس ہو، شام صبح کسی کتاب کو بلند کیا جائے، شام صبح کسی عالم کا ذکر کیا جائے، شام صبح کسی عالم کی اطاعت کی جائے۔ یہ سراسر ہلاکت اور تباہی ہے۔ خان بھائی اللہ جزائے خیر دے، الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم وہابی ہیں، اس لیے کہ اللہ کے 99 ناموں میں الوہاب ہے، الجبار، الستار، الوہاب بھی ہے، اور اللہ کی اطاعت کرنے والے وہابی ہو سکتے ہیں۔